بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اللہ کا کلام اور اسلام پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا اور بلا خوف و ڈر کے لوگوں کو اللہ میاں کی باتیں سنانے لگے، دشمنوں کو بہت برا لگا اور سب جمع ہو کر آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو اللہ میاں کی باتیں بتلانے سے منع کر لیں یا ان کی طرف داری نہ کریں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ نہ میں اسے منع کروں گا اور نہ اس کی طرف داری چھوڑوں گا، جو اس کا جی چاہے وہ کرے گا۔ ہاں، اگر وہ کسی کو تکلیف دے گا یا بری باتیں کرے گا تو البتہ میں اسے منع کر دوں گا۔ دشمن جناب ابو طالب کا جواب سن کر مایوس ہو گئے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسلام کی اشاعت میں لگے رہے اور مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے اور ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ مکہ کے دشمن پھر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اگر تم اپنے بھتیجے کو منع نہ کرو گے تو ہم تم سے اور تمہارے سب خاندان والوں سے لڑیں گے۔ جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا اور کہا کہ چچا کی جان، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، اور ایسی باتیں نہ کرو جس سے سب لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں۔ یہ لوگ بہت خفا ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کو بتوں کی مخالفت نہ چھوڑی تو یہ لوگ سب لڑائی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان، میں اللہ کا کلام سنانے اور اسلام پھیلانے سے نہ رکوں گا، یا تو میں خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیلا دوں گا یا اسی کوشش میں مر جاؤں گا۔ ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجے کا اتنا مضبوط ارادہ دیکھا تو کہا اچھا جاؤ، تم اپنا کام کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی کچھ نہ کہہ سکے گا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح نہیں مانتے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح تکلیفیں پہنچانی شروع کی۔ جس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے ادھر کانٹے بچھا دیتے تھے، بازاروں میں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھیلے مارتے تھے اور گالیاں دیتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک کافر عقبہ نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے گھسیٹی کہ آپ گر پڑے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گئے تو ایک دشمن نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے پیٹھ پر لاد دی۔ وہ اتنی بھاری تھی کہ آپ سجدے سے اٹھ نہیں سکے۔ ایک مسلمان نے دیکھا تو وہ بھاگے ہوئے آئے اور اسے آپ کی مبارک پیٹھ سے ہٹایا۔ عورتیں راستے میں چلتے ہوئے آپ پر کوڑا کرکٹ ڈال دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسلمانوں پر بھی بڑے بڑے ظلم کیے جاتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دو، مگر وہ پھر یہی کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پھر ان کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ ان کا تمام بدن چھل جاتا تھا اور خون بہنے لگتا تھا، مگر وہ پھر یہی کہتے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک صحابی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ میں رکھ دیا کرتے تھے، مسلمانوں کی آنکھیں پھوڑ دیا کرتے تھے، ڈھیلوں سے مار کر لہو لہان کر دیتے تھے۔ جب مسلمان بہت تنگ آ گئے اور دشمنوں کا ظلم کم نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مسلمانوں کو ملک حبشہ بھیج دیا تاکہ وہاں آرام و اطمینان سے رہیں اور اسلام کی اشاعت کریں۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ اس نے مسلمانوں کی بڑی عزت کی اور مسلمان وہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ جب مکہ کے مشرکوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں اطمینان سے رہتے ہیں تو انہوں نے 3-4 دشمنوں کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ ان سے کہہ دو کہ ہمارے ملک کے کچھ آدمی تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دو۔ نجاشی نے ان مشرکین کے سامنے ہی مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو اور یہاں سے واپس جاؤ گے یا نہیں؟ مسلمانوں میں سے ایک صحابی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم پہلے بالکل جاہل تھے، پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے اور گالیاں بکتے تھے، لڑتے تھے اور لوگوں کو بے قصور قتل کر ڈالتے تھے۔ اللہ میاں نے ہم پر رحم کھایا اور ہمارے لیے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول ہمارے ہی کنبے میں پیدا ہوا اور بہت عالی نسب ہے۔ اس نے ہمارے سارے برے کاموں سے روک دیا اور ہم کو زکوٰۃ دینی، نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا اور رحم کرنا اور اللہ کی عبادت کرنی سکھلائی۔ بس ہم اس پر ایمان لائے اور اس کا حکم مانا۔ مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے دشمن ہو گئے اور ہمارے اوپر بہت ظلم کی۔ ہمارے پیغمبر نے ان کے ظلم سے بچانے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کے مہربان ملک میں ہجرت کر کے آ جائیں۔ اب ہم یہاں بہت خوشی سے ہیں اور واپس نہ جائیں گے۔ نجاشی نے یہ حالات سنے
तो फौरन मुसलमान हो गया और मुशरिकीन को निकलवा दिया और कहा कि हम मुसलमानों को यहाँ से न जाने देंगे। रफ्ता रफ्ता मक्का के बड़े बड़े लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने और इस्लाम कबूल करने लगे तो दुश्मनों को बहुत फिक्र हुई। वो जमा होकर आपकी खिदमत में आए और कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत चाहते हैं तो हम आपको इस कदर दौलत देंगे कि मक्का के सबसे ज़्यादा मालदार आदमी हो जाओगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाही चाहते हैं तो हम आपको बादशाह बना लेंगे और आप जो कुछ चाहें हम देने के लिए तैयार हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाना छोड़ दें। अब हम अपने खुदाओं और बुतों की तौहीन इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम मालो दौलत की बात करती हो और मुझे बादशाहत देने का लालच देते हो। खुदा की कसम, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे में सूरज लाकर रख दोगे तब भी मैं अल्लाह का पैगाम सुनाने से नहीं रुकूंगा। फिर आपने काफिरों को कुरान शरीफ की चंद आयतें पढ़कर सुनाई। एक काफिर ने आयतें सुनकर कहा कि खुदा की कसम, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता और मैंने इतना अच्छा कलाम कभी नहीं सुना। मगर फिर भी दुश्मनों ने हुजूर पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफदारों पर बहुत बड़े बड़े जुल्म शुरू कर दिए। वो लोग मुसलमानों की गर्दन में रस्सी डालकर बच्चों के हाथों में दे देते थे। बच्चे उनको सारे शहर में खींचते फिरते थे। सारे सारे दिन उनको भूखा प्यासा रखा जाता था। हाथ पैर बांधकर उनको उल्टा लटका दिया जाता था और ऊपर से डंडे से पीटा जाता था। धूप में नंगा करके तपते हुए पत्थरों पर लिटाया जाता था। उन्हें चटाई में लपेटकर आग से सेका जाता था और दोनों तरफ से धुआं दिया जाता था। जमीन पर लिटा दिया जाता था और पथरीली जमीन पर उनको घसीटा जाता था। इस पर भी सब्र नहीं आया तो आखिरकार सबने मिलकर ये तय किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी जाए, ना कोई चीज़ दी जाए, ना खाने पीने की कोई चीज़ उनके हाथ भेजी जाए और सब मुसलमानों को शहर से अलग कर दिया जाए। उन सब मुशरिकीन का सरदार अबू जहल था। उसने एक मुआहिदा तैयार किया और उसे खाने काबा के दरवाजे पर लटका दिया कि जो शख्स किसी मुसलमान की हमदर्दी करेगा हम उसे भी अलग कर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब खानदान वालों और सब मुसलमानों को लेकर मक्का से बाहर एक घाटी में चले गए। उस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सब साथियों को खाने पीने की कोई चीज़ न मिलती थी। पहले पहले तो जो कुछ साथ लाए थे खाते पीते रहे, फिर कुछ भी ना रहा। मक्का से जाकर कुछ नहीं ला सकते थे क्योंकि सब दुश्मनों ने बायकाट कर रखा था। दरख्तों की पत्तियां और सूखे हुए चमड़े पका पका कर खाते थे। बच्चों से रहा नहीं जाता था तो वो भूख से रोते थे। उनके रोने से मुशरिक बहुत खुश होते थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो मुआहिदा खाना काबा के दरवाजे पर लटकाया गया था उसे दीमक ने चाट लिया और उसके हरूफ मिट गए। फिर तो बायकाट खत्म हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर मक्का तशरीफ ले आए। जिस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे उसका नाम शुएब अबू तालिब था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो इस्लाम को नाजिल हुए 10 बरस गुजर चुके थे और ये बायकाट 3 बरस तक रहा। तो नाजरीन, ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वाक़यात पसंद आए हैं और आप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और वाक़यात सुनना चाहते हैं तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।